ترکمانستان میں اس جہنم کے دروازے کو انتظامی حوالے سے ریاستی ناکامی کا ایسا ثبوت قرار دیا جاتا ہے جو گزشتہ نصف صدی سے حکمرانوں کا منہ چھڑا رہا ہے۔ ملکی صدر نے اب ایک بار پھر جہنم کا دروازہ بند کر دینے کا حکم دیا ہے۔ سابق سوویت یونین کی تقسیم کے بعد آزادی حاصل کرنے والی وسطی ایشیائی ریاستوں میں سے ترکمانستان وہ جمہوریہ ہے جہاں ایک بہت وسیع و عریض صحرائی گڑھے میں جس کے نیچے قدرتی گیس پائی جاتی ہے گزشتہ نصف صدی سے ایسی زبردست آگ لگی ہوئی ہے جسے اس گڑھے کی گہرائی اور اس میں لگی آگ کی شدت کی وجہ سے جہنم کا دروازہ کہا جاتا ہے۔ ترکمانستان کے صدر قربان کلی بردی محمدوف نے ابھی حال ہی میں اپنے ایک نشریاتی خطاب میں متعلقہ ریاستی محکمے کو ہدایت کی کہ گزشتہ تقریباً 5 عشروں سے دریوزے کے گڑھے میں لگی آگ کو بجھانے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکالا جائے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ترکمان زبان میں اس جگہ کو دریوزے کہا جاتا ہے جس کا اردو میں مطلب دروازہ ہے۔ یہ 1971 کی بات ہے کہ اس دور کی ریاست سوویت یونین میں ماہرین زمین سے توانائی کے قدرتی وسائل کے حصول کے لیے کھدائی کر رہے تھے۔ جس جگہ یہ کھدائی کی جا رہی تھی اس کے نیچے زمین میں غاروں کی طرح کا کھوکھلا پن تھا۔ بہت گہرائی تک کھدائی کے دوران زمین کی مقابلتاً باریک بالائی تہہ جو ایک طرح سے اس غار کی قدرتی چھت کا کام دیتی تھی بیٹھ گئی تھی اور وہاں 70 میٹر چوڑا اور 20 میٹر گہرا ایک قدرتی گڑھا بن گیا تھا۔ اس گڑھے سے بہت بڑی مقدار میں وہاں زیر زمین پائی جانے والی میتین گیس نکلنا شروع ہو گئی تھی۔ پھر جب اس گیس کو آگ لگائی گئی تو زمین سے بہت زیادہ پریشر کے ساتھ باہر نکلنے والی اس گیس کے باعث انتہائی دشوار گزار صحرائی قراقرم کے عین وسط میں لگے ان شعلوں کو گزشتہ 50 برسوں میں بجھایا ہی نہ جا سکا۔ پہلے سوویت دور اور پھر ترکمانستان کی آزادی کے بعد سے بھی حکومت نے کئی مرتبہ اس آگ کو بجھانے اور جہنم کے دروازے کو بالآخر ٹھنڈا کر دینے کا ارادہ تو کیا مگر ایسے ارادے کبھی بھی کامیاب نہ ہو سکے۔ اس دوران یہ جگہ جہاں عام حالات میں ماضی میں شاید ہی کوئی انسان دکھائی دیتا تھا اب ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کے لیے بڑی دلچسپی اور تجسس کی وجہ بھی بن چکی ہے۔ اسی لیے اب کئی دہائیوں سے دروازے کے گڑھے دروازہ یا ڈور ٹو ہیل کہا جاتا ہے۔ دروازے کے گڑھے میں نصف صدی قبل لگنے والی آگ کوئی حادثہ نہیں تھا۔ 1971 میں جب یہ گڑھا بنا تھا تو سوویت ماہرین اراضیات کو خدشہ تھا کہ جلد ہی ارد گرد کی نرم زمین بھی بیٹھنا شروع ہو جائے گی اور وہاں توانائی کے حصول کے لیے کی جانے والی کھدائی ناکام رہنے کا نتیجہ علاقائی سطح پر اراضیاتی تباہی کی صورت میں نکلے گا، وہ بھی ان حالات میں کہ وہاں گیس کے زیر زمین قدرتی ذخائر ہوشربا حد تک زیادہ ہیں۔ ماہرین نے تب اس کا حل یہ نکالا تھا کہ گڑھے سے خارج ہونے والی گیس کو اگر آگ لگا دی جائے تو چند ہفتوں بعد کم از کم اس گڑھے کے اندر تو یہ آگ خود بخود ہی بجھ جائے گی، لیکن چند ہفتوں کا وہ ممکنہ عرصہ آج نصف صدی گزر جانے کے بعد بھی پورا نہ ہوا اور نہ ہی اس آگ کے خود بخود مستقبل قریب میں کسی وقت بجھ جانے کی امید ہے۔ اس لیے صدر بردی محمدوف کو گزشتہ ویکینڈ پر ملک کے حکام کو دوبارہ یہ حکم دینا پڑا کہ وہ کسی بھی طرح لیکن اس آگ کو اب بجھا ہی دے۔ ترکمانستان دنیا بھر میں قدرتی گیس کے چوتھے سب سے بڑے ذخائر والا ملک ہے، اس لیے اس ملک کی معیشت کا بہت زیادہ حد تک انحصار قدرتی گیس کی برآمد سے ہونے والے آمدنی پر ہی ہے۔ اس وقت صدر بردی محمدوف کی عمر 64 برس ہے اور انہوں نے اس آگ کو بجھانے کا گزشتہ حکم 2010 میں دیا تھا، تب بھی یہ کوشش ناکام رہی تھی۔ اس مرتبہ صدر اپنے ارادے میں زیادہ مستحکم اس لیے بھی نظر آتے ہیں کہ انہیں یہ احساس ہو گیا ہے کہ اس آگ کی وجہ سے ترکمانستان کے قدرتی وسائل نصف صدی سے ضائع ہو رہے ہیں اور یہی آگ ملک کی آبادی، آب و ہوا اور پورے خطے کے لیے بھی شدید نوعیت کے ماحولیاتی مسائل کی وجہ بھی ہے۔ تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو پلیز لازمی سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کریں۔